السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وفصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بیٹھی پردانشین عزت دار ماں بہنوں کو وفصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آفات سے ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں. لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر ضراؤں گا. جو دیش میں جو ادھم مچے ہوا ہے وقف امنڈمنٹ بل کو لے کر، جو نیا کا قانون بنایا گیا تھا، اب اس کو سپریم کورٹ نے جو دھتکار لگائی، جو اوقات دکھائی سرکار کی، جو خط دکھایا سرکار کو، اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ کے لیے جو ایسے کچھ انبھکت ہوتے ہیں نا، جو متر پیتے ہیں، جس کو عقل نام کی چیز نہیں رہتی، ججوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ججوں کو جان سے مارنے کی بات کر رہے ہیں، ہندو راشٹر بناتے کہتے، یعنی کوئی سپریم کورٹ کا، کوئی عدلیہ کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کل ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیا جو کہ سپریم کورٹ کی گستاخی کرے. یہ بہت اچھی بات ہے بھائی. ان کو وقت کے رہتے ہوئے جب گلے پہ پاؤں رکھ کے روندا جائے گا تو جبھی ان کی اوقات ٹھکانے پہ آتی. ان کو ڈھیلی ڈوری، یہ متر پینے والے، ان کو تو عقل نہیں ہے، ان کو چھوڑو بولیں گے تو یہ چیزیں برحق ہوتی جائے گی اور یہ گندگی پھیلتے جائے گی. اس لیے ان کو جب کا جب نڑلے پہ پاؤں رکھنا، ان کی دم پہ پاؤں رکھنا، تو ان کی اوقات، ان کا خط بھی ان کو پتہ چلے گا. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے بھی ہو، ابھی جس نوعیت سے سپریم کورٹ نے جو فیصلے کر رہی ہے، ہائی کورٹ جو فیصلے کر رہی ہے، وہ قابل تعریف ہے. ان کے پرانے پاپیوں کو، پرانے آتنکیوں کو، جو انہوں منتری پد دے کے بٹھائے تھے نا، ان کو بھی ایک طریقے سے کھینچا بھی جا رہا ہے، روندا بھی جا رہا ہے، لکڑا بھی جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. ایک ہماری ایک جمہوری دیش میں یہ چیز پہلے سے ہونا چاہیے تھا. لیکن چلو دیر سے آئے لیکن درست آئے، اور صحیح معنوں میں آ رہے ہیں. صحیح اوقات بھی ان کی دکھائی جا رہی ہے، صحیح حیثیت بھی ان کی دکھائی جا رہی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جس طریقے سے بھی ہو، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کو کامیاب کر رہے ہیں اور ان کو ناکام کر رہے ہیں، ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے. اس کے مد نظر میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا، فی الوقت چیٹر کمار اور پھٹا پیون اور چراغ پاسوان کا تو کوئی نام لگا، پھوڑا نام رکھا اس کا میں نے. دمبل ہوتا ہے نا جس میں غلاظت بھرتی ہے، پیپ وغیرہ، خون وغیرہ جو بھرتا ہے نا، اس کو پھوڑا نام رکھا میں، دمبل نام رکھا، چراغ پاسوان. یہ تینوں نے جو مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، سمجھے، جب اس وقت یہ بل پاس کیا گیا تھا، خیر وہ بل تو خیر 99% تو ختم ہو چکا ہے، ابھی 1% باقی ہے. وہ جنہوں کون سی بھی حرکتیں کرو، کون سا بھی گن پھیلاؤ، وہ چیز تو ہونی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. ابھی چراغ پاسوان بھی آج دلی پہنچا، پہنچ کر اپنے پیٹ بھی تھپ تھپ آئی، انہیں اپنے آپ جو کیا تھا اس کے اوپر اس کو افسوس نہیں ہے کہتے، لیکن پھر بھی دیش کے لیے انہیں سپورٹ واپس لینے کے لیے انڈیا سے تیار ہے. لیکن کوئی منتری پد مانگ رہا ہے، وہ انڈیا الائنس کی سرکار بنے گی تو اس کو منتری پد چاہیے کہتے. اور منتری پد کون سا انہیں ڈیمانڈ کیا کرا ہے؟ ریلوے منسٹری چاہیے اس کو، یا کوئلہ منسٹری چاہیے. دونوں میں بھی آمدنی بہت ہے، ملائی بہت ہے. تو اس لیے چراغ پاسوان نے یہ کام کیا. تو راہل گاندھی اور شرد پوار نے بڑی دھتکار بھی لگائی، یہ ہمارے پاس منتری پد بانٹنے کے لیے ہم بیٹھے نہیں، تو آنا ہے بغیر کوئی شرط کے آنا. اور جو ہمارے کانٹریکٹس ہے، کانٹریکٹس پہ سائن کرنا بغیر کوئی اس کے. جب ہماری مرضی، تیرے میں کیا ہے قابلیت،
وہ دیکھ کر تیرے کو دیا جائے گا، وہ ہماری اپنی مرضی، لیکن تو اپنی طرف سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. جیسا پھٹا پیوا نیزا نائڈو جیسا خالی منڈی ہلا رہا، کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے انہیں. وہ تو خیر مجبور ہے وہاں کی عوام کی وجہ سے، کیونکہ آندھرا کی عوام جو اس کو جو اوقات دکھائی، جو اس کی حیثیت دکھائی، وہ قابل تعریف ہے، قابل لشکر ہے، قابل فخر ہے. کیونکہ جب تک ایک جہتی نہیں ہوگی، جب تک اپناپن نہیں بتایا جائے گا، جب تک ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جس طریقے سے کل پورے دیش میں 9 بجے سے 9:15 تک پورے اپنے لائٹیں کا گھروں کے، دکانوں کے، شاپوں کے جو بند رکھے ہیں، ایک اپناپن دکھا اس میں کئی غیر مسلم بھی تھے جو بند کر دیے. ایک احکام کے جو مسلم پرسنل بورڈ نے جس طریقے سے جو احکامات جاری کیے تھے اس کو فالو کیا، لیکن یہی کام مسلم پرسنل بورڈ ذمہ داری لیتے ہوئے پہلے سے کرتے ہوئے آتی تو یہ نوبت نہیں آتی تھی، نہ ان کی کوئی اوقات ہوتی تھی. پہلے تو ہم ہر چیز میں نظر انداز کرتے رہے اور ان کو بڑھاوا دیتے رہے. یہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کو یہ برے دن بھی دیکھنا پڑا، چاہے کالے قوانین GST کو لے کر آئے، چاہے ٹیبل طلاق کو لے کر آیا، کون سا بھی ایسے چیزیں ہیں NRC-CAA کو لے کر آیا. جبھی وہ ٹائم پہ اگرچہ سختی سے ان کے اوپر سختی برتی جاتی تو یہ کبھی نہیں کرتے تھے. اب یہ وقف پراپرٹی جو ہماری عیدگاہیں ہیں، ہمارے قبرستانے ہیں، ہمارے درگاہیں ہیں، ہمارے مساجد ہیں، یہ ہتھیانے کی کوشش کر رہے تو بڑی تکلیف جو ہوئی ہے نا، یہ تکلیف اس وقت بھی ہونی چاہیے تھی. یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری بات تو کڑوی ضرور رہتی لیکن وہ حقیقت سے تعبیر کرتی ہے. اس لیے میں بدنام ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، حق بولتا ہوں. اسی لیے کسی کو پسند آتی ہے بات، کسی کو نہیں آتی، لیکن میرے کو اس سے کوئی کسی کی پسند ناپسند سے فرق نہیں پڑتا. میرا رب راضی رہا تو بس ہے، اور میں مرے دم تک انشاءاللہ حق بولتا رہوں گا اور حق کا ساتھ دیتے رہوں گا، مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ. بس اللہ میرے سے راضی ہو جائے. اس کے بعد آپ لوگ اگرچہ مناسب سمجھتے تو میرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری لڑائی صرف حق کے لیے ہے. آپ لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو میں دنیا کے سامنے لے کے آتا ہوں، ٹویٹ کے ذریعے ہو یا ویڈیوز کے ذریعے ہو. اپنی جو ناراضگی ہے میں ظاہر کرتا ہوں، جو آپ سب کی ناراضگی ہے وہ بتاتا ہوں دنیا کو، تاکہ جاگو، دیکھو اور عمل کرو. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج دلی میں جو میٹنگ چل رہی ہے راہل گاندھی کے ساتھ، شرد پوار ہے وہاں پہ، ممتا بنرجی آئی بھی ہے کلکتہ سے، جس طریقے سے چیٹر کمار ہے، چندرا بابو نائیڈو ہے، اور یہ چراغ پاسوان ہے، اکھلیش یادو ہے. یہ بڑے پیمانے پہ یہ میٹنگ چل رہی ہے اور تقریباً پہلا مرحلہ تو ختم ہو چکا ہے. اس میں قوانین جو کالے بادل جو چھائے ہوئے ہیں اس وقت، وہ کالے بادل کو چھانٹنے کے لیے میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی اس کا کیا ہے میں آپ لوگوں کو تفصیل دوں گا. جب تک منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھے. السلام علیکم.